السلام علیکم۔ میرا نام مسعود عالم فلاحی ہے۔ میں نے جامعۃ الفلاح بلریا گنج اعظم گڑھ سے عالمیت اور فضیلت کی ہے۔ پھر میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA اور B.Ed کیا۔ اس کے بعد جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے MA کیا اور دہلی یونیورسٹی سے میں نے MPhil PhD کیا ہے۔ اس وقت میں خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی میں پروفیسر اور صدر شعبہ عربی ہوں۔ آج کے دور میں جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے متعلق مجھے بہت سے دوستوں نے اور احباب نے فون کر کے پوچھا کہ اس سلسلے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں کہ اس طرح کی وبائیں، اس طرح کی بیماریاں کیوں آتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ بیان کی گئی ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب معاشرے میں، سماج میں بے حیائی پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں پیدا کرے گا جس کا علاج نہیں ہوگا، جو لا علاج بیماریاں ہوں گی۔ جب سے بے حیائی سے مطلب صرف بہت سے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بے حیائی صرف یہ نہیں ہے کہ عفت و عصمت کی بے حیائی سب سے بڑی بے حیائی مانی جاتی ہے، لیکن سماج میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، سماج میں ایک طبقہ بہت آسودہ ہو، دوسرا طبقہ جو ہے بھوک سے مر رہا ہو، اور سماج اس ظلم و زیادتی کے خلاف، کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، کسی حق مارا جا رہا ہو، کسی کو کھانا نہ مل رہا ہو، اس طرح کے حالات میں سماج نہ بولے، یہ بھی ایک بے حیائی کی علامت میں سے ہے۔ کسی کے اوپر ظلم ہو، چاہے مذہبی طور سے ہو، چاہے کسی سماجی طور سے ہو، یا کسی ذات کے اعتبار سے ہو، یا کسی رنگ کے اعتبار سے ہو، اور آدمی دوسرا سماج نہ بولے اس کے اوپر کہ یہ ظلم ہے، تو یہ بھی بے حیائی میں شامل ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر اس بیماری سے، جو لا علاج بیماری ہے کرونا، اس سے بچنے کے لیے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے منع کیا گیا ہے، جسے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں، سماج سے دور رہنا، ایک دوسرے سے دور رہنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس کا قرآن میں یا حدیث میں کیا نظریہ پایا جاتا ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک بیسیکلی کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے، اور میڈیکل سائنس جو رائے دے گی وہ اہم مانی جائے گی، چونکہ ہم ہر چیز کو اسلام سے یا شریعت نہ جوڑیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈیکل سائنس نے کہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھو، لوگوں سے نہ ملو، ہاتھ نہ ملاؤ، تو اس کا ثبوت ہمیں حدیث کے اندر بھی ملتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو۔ جب یہ بات میڈیکلی طور سے ثابت ہو گئی کہ کرونا کے وائرس میں لوگوں سے ہاتھ ملانا، لوگوں سے ایک ساتھ رہنا، ملنا جلنا، یہ بیماری کو پھیلنے کا سبب بنتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمیں اگر ہم ملتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ حدیث کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ رسول نے کہا کہ جو جزامی شخص ہے، جس کے اندر کوڑ کی بیماری ہے، اس سے اسی طرح بھاگو جس طرح تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ پھر مسند احمد کی جو حدیث 1536 حدیث نمبر ہے، اس میں کہا گیا کہ اللہ رسول نے کہا کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ کسی ملک میں یا کسی علاقے میں کوئی بیماری، وائرس، طاعون پھیل گیا ہو تو تم وہاں نہ جاؤ، اور اگر اس علاقے میں بیماری پھیل گئی اور تم وہاں پہ ہو تو تم وہاں سے نہ نکلو۔ پھر یہ روایت جو ہے مسند نسائی میں بھی موجود ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ جو مسند احمد کی جو ہے حدیث 1536 میں ہے، 1491 بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ
ان حالات میں جہاں بیماری پھیل جائے وہاں سے نکلنے سختی سے منع کی گئی ہے۔ مسلم حدیث کی دوسری حدیث ہے، کہا گیا ہے کہ جو ہے الفار من الطاعون کالفار من الزحف ومن صبر فیہ کان لہ اجر شہید، کہ میدان طاعون جہاں پھیل جائے یا جس علاقے میں وبا پھیل جائے وہاں سے بھاگنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جو میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کے بھاگا ہے، اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ بھاگا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے بہت وعید آئی ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ جو شخص صبر کر کے اس علاقے میں موجود رہا جہاں بیماری پھیل گئی ہے، جہاں پہ موجود تھا، تو اس کو شہید کا اجر ملے گا۔ اس کا مطلب اس کی تشریح میں علماء بہت کچھ کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں وائرس پھیل گئی اور آدمی وہاں پھنس گیا تو وہاں سے بھاگے نہیں اور اپنی اس نیت کے ساتھ وہاں رہے کہ جو بیماری ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس نے سارے علاج معالجہ کے بعد خدا نہ خواستہ اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور اگر علاج معالجہ کے بعد اس کو صحت یاب ہو گیا اور اللہ کرے اس کو بیماری نہ لگی تو اس کی نیت کی وجہ سے وہ زندہ بچ رہا تو اس کی نیت کی وجہ سے اسے شہید کا درجہ ملے گا۔ دیکھیے ہم دوسری حدیث ایک اور ہے جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث میں 5751 ہے، جس میں کہا گیا کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس مت لے جاؤ۔ مطلب اس کا مطلب ہے کہ جس طرح جب کوئی وبا پھیل جائے، بیماری پھیل جائے، تو ہمیں وہاں سے نہیں بھاگنا چاہیے، چونکہ وہاں سے کوئی بھاگتا ہے اور دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو اس کی بیماری اس دوسرے علاقے میں پھیل سکتی ہے۔ اس حدیث مسلم شریف کی حدیث میں یہ چیز موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ سے ایک موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ آپ جو ہے شام اپنی فوج لے کے گئے تھے، وہاں پہ پہلے سے حضرت عبیدہ بن جراح موجود تھے جو وہ فوج کمانڈر تھے۔ جب آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام پہنچے تو حضرت عبیدہ بن جراح نے ان کو خبر دی کہ یہاں پہ طاعون پھیل گیا ہے، وبا پھیل گئی ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد آپ وہاں سے واپس ہونے لگے۔ تو حضرت عبیدہ آپ شام میں نہیں گئے، وہاں سے واپس ہونے لگے تو حضرت عبیدہ بن جراح جو بہت زیادہ جوشیلے تھے کہا کہ اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیا آپ جو ہے اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں، میں اللہ کی ایک تقدیر سے بھاگ کر کے دوسری تقدیر طرف جا رہا ہوں کہ اللہ نے جہاں بیماری پیدا کی ہے وہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے جہاں بیماری پیدا نہیں کی ہے وہ اللہ کی تقدیر ہے۔ تو ہم لوگ جس علاقے سے آ رہے ہیں وہاں پہ کوئی بیماری نہیں ہے تو ہم علاقے میں نہیں جائیں گے جہاں بیماری ہے۔ دیکھیے ایک اور مسلم شریف ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ رسول نے کہا کہ جو جزامی شخص ہے، جس کو جو ہے کوڑ ہو گیا ہو، اس سے ایک نیزے کے فاصلے پہ رہو۔ یہ جو ہے جامع الصغیر کی جو روایت ہے۔ اور یہ ایک اور جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بنو ثقیف کے لوگ بیعت کرنے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بیعت یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے وہ لوگ ایمان لاتے تھے، تو اس کو بیعت کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں سے ایک شخص کو جو جزام ہے، کوڑ کی بیماری ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ رکو، اس سے کہا رکیے، قد بایانہ کا فرض ہے، میں بغیر آپ نے ان سے ہاتھ ملائے ہوئے اس سے کہا تم وہیں رکو، میں نے تم سے بیعت کر لی، تم لوٹ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزامی شخص کو دیکھ کر کے بیعت نہیں کیا، ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں رکھا اور دور سے کہا کہ میں نے تمہاری بیعت کر لی۔ یہ ساری حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جو میڈیکل سائنس آج کہہ رہا ہے کہ کرونا بیماری چھونے سے، ہاتھ ملانے سے، شیک ہینڈ کرنے سے پھیلتی ہے اور ایک دوسرے قریب ہونے سے پھیلتی ہے، تو ان حدیث میں ہمیں اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کہیں بیماری پھیل جائے، کہیں کوئی شخص بیمار ہو تو اس سے دوری بنا کے رکھیں۔ دوسری چیز مسئلہ یہ آتا ہے کہ آج کل جو ہے بڑا ایک مسئلہ ہے کہ رمضان آ گیا اور تراویح پڑھنا ہے، مسجد بند کر دی گئی، کیا کرنا ہے؟ تو اس میں جو میڈیکل سائنس یا جو اطباء کی رائے ہے کہ
مسجدیں بند کی جائیں یا جو مذہبی مقامات بند کیے جائیں، اس میں بالکل وہ ان کی رائے کے مطابق اگر اکٹھا ہونے سے بیماری پھیلتی ہے تو بیعت کرنا بالکل شریعت کے لحاظ سے جائز ہے۔ اور آج کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پہ بارش ہو گئی اور جمعہ کا دن تھا اور بہت زیادہ بارش بھی نہیں ہوئی تھی، مطلب جو گھوڑے کے نال تھے وہ بھی نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے صحابہ کو کہا کہ تم لوگ اپنی اپنی سواری پہ نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث آپ کو جو ہے صحیح ابن خزیمہ میں ملے گی، حدیث نمبر 1863 ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو وہ مؤذن سے کہتے تھے کہ جب تم جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، اس کے بعد جو کہتے ہو کہ حی علی الصلاۃ، یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو صلو فی بیوتکم، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو مؤذن کہتے تھے کہ گویا مطلب ایسا نہ کہ عوام سے ناراض ہو جائے، تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے کیا جو ہم سے بہتر تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرے کہ مجھے ناپسند نہیں کہ تم لوگ جو ہے تم لوگ نکلو کیچڑ اور مٹی میں نکلو۔ اب دیکھیے اسلام میں یہ ہے کہ اگر کسی کو منہ کی بدبو ہو، کوئی پیاز کھا لیا ہو، کوئی لہسن کھا لیا ہو، تو اس کو اسلام میں مسجد میں آنا منع کیا گیا کہ اس کی وجہ سے اس کو کراہت ہوگی، دوسروں کو کراہت ہوگی۔ اسلام میں جب یہ بارش کی وجہ سے، کیچڑ کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے اور منہ کی بدبو کی وجہ سے، پیاز کھانے کی وجہ سے، یہاں تک کہ لہسن کھانے کی وجہ سے آنے سے منع کیا گیا کہ دوسروں تکلیف نہ ہو، تو کوئی کسی بیماری ہو جائے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں مسجد نہ آنا افضل ہے اور گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ دوسری چیز کہ مسئلہ آتا ہے کہ تراویح کیسے پڑھیں گے گھر میں۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ تراویح در حقیقت یہ تہجد کی نماز ہے۔ تراویح دراصل تہجد کی نماز ہے اور نفل نماز ہے، اس کا کوئی سنت اور کوئی فرض سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام کی آسانی کی خاطر اس کو عشاء کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھ دی گئی۔ جماعت سے پڑھنا تراویح کا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اس میں قرآن کا ختم کرنا بھی کوئی مستحب نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ فرض ہے۔ اس میں قرآن کا ختم کرنا صرف مستحب ہے، فرض نہیں ہے اور سنت نہیں ہے۔ قرآن مسئلہ آتا ہے کہ کوئی آدمی حافظ قرآن نہ ہو تراویح میں کیا کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے امام شافعی کے یہاں ہے کہ نہیں قرآن ہاتھ میں رکھ کے پڑھ سکتا ہے، وہ امام احناف کے یہاں جائز نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تراویح کے اندر اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو وہ سورۃ تراویح پڑھے، مطلب جس طرح اور نماز وہ پڑھتا ہے اس میں جو دوسری صورتیں پڑھتا ہے وہ اس طرح اس میں پڑھے، یہ اس کی تراویح ہو جائے گی۔ تراویح جب وہ نفل کا مسئلہ ہے تو اس میں اتنی پرابلم پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو جو ہے تہجد پڑھ لیجئے۔ تہجد تو عام طور پہ جو ہے وہ اکیلے پڑھا جاتا ہے، رات کی تہائی سے پڑھا جاتا ہے۔ اسی قرآن نے کہا ہے کہ جو ثلث اللیل، جو ہمارے بندے ایسے ہیں جو رات کی تہائی میں اٹھتے ہیں، ہماری عبادت کرتے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر کی بات نہ مانے اور سوشل ڈسٹینسنگ نہ رکھے، بزید ہو کہ نہیں اس کو مسجد نماز پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھنا ہے، تو اس شخص کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے اسلام بہت ایک سائنٹیفک ریلیجن ہے۔ اسلام ہر دور کے لیے تھا، ہر وقت کے لیے تھا اور ہر دور کے لیے رہے گا، ہر وقت کے لیے رہے گا اور ہر علاقے کے لیے رہے گا۔ بیماری سے تحفظ کے سلسلے میں ڈاکٹر اور حکومت کے احکامات کی پاسداری اسلام کا خاصہ ہے۔ اگر کسی نے اسے نہیں مانا اور اس سے اس کی جان چلی گئی یا اس کی وجہ سے کسی اور کی جان چلی گئی یا بیماری پھیل گئی تو وہ شخص گنہگار ہوگا، یا ایک طرح سے خودکشی کے مانند ہے۔ قرآن نے کہا ہے لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو، یا اور خودکشی کرنا یا کسی اور کو قتل کرنا دونوں اسلام میں حرام ہیں۔ اسلام میں انسانی جان کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، سورہ مائدہ آیت نمبر 31، کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو بغیر کسی حکم شرعی کے یا بغیر کسی حد کے قتل کر دیا یا اس نے فساد پیدا کیا زمین کے اندر، تو گویا اس نے پورے انسان کو قتل کیا۔ اور اگر کسی نے کسی ایک شخص کی جان بچائی
تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کسی کے جان پر بن آئے تو اسے بچانے کے لیے نماز چھوڑنا اسلام کا حکم ہے۔ تو یہ اتنی صریح حکم ہے، تو پھر جو ہے ہم کیوں اس بات کو ضد ہوں کہ ہم جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے، ہم جو ہے جو ڈاکٹر کہنے اس کو بات نہیں مانیں گے۔ سب سے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر اپنے لحاظ سے علاج کرتا ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جب لکل دائن دواؤن، ہر بیماری کے لیے اللہ نے دوا پیدا کیا ہے، تو اسلام میں دوا کرانا فرض عین ہے۔ کوئی شخص دوا چھوڑ دے کہ اللہ صحیح کر دے گا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں حرام ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو طریقہ اپنایا ہے کہ کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج کرو، دعا کرو، وہ کرو۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بری بیماریوں سے پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے، حدیث میں سنن ابن داؤد کی حدیث ہے، اللہ رسول کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من برص والجنون والجذام وسیء الاسقام، کہ اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں برص سفید داغ سے، جذام کوڑ سے، پاگل پن سے اور بری بیماریوں سے۔ تو ہمیں ڈاکٹروں کے علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم و کریم ہے، اللہ اپنے بندوں کو ساری چیزوں کا علم ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے، تو اس کی دعا کرنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، خود کہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، مطلب تم مجھے سے دعا کرو، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنی چاہیے اور اس بیماری سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو کورونا بیماری کے سلسلے میں اسلام کے احکامات جو تھی بیان کیا میں نے۔ امید ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں، ڈاکٹروں کی رائے کی روشنی میں اس بیماری سے بچنے کے لیے وہ سارے طریقے اپنائیں گے جو ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینس کر لو، لوگوں سے نہ ملو، اور ان حالات میں جب تک بیماری ہے مسجدوں میں باجماعت نہ کرو، اور جتنا ہو سکے اپنے گھروں بند رہو۔ یہ اگر آدمی کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو بیسیکلی وہ اسلام کے احکامات پہ عمل کرتا ہے۔ اپنی جان بچانا اسلام میں سب سے اہم ہے، دوسروں کی جان بچانا اسلام میں اہم ہے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔